عورت کو جو یہ سالن چکھنے والا روزے کی حالت میں مسئلہ ہے کہ عورت کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کھانا بنائے تو سالن کو چکھ سکتی ہے جس سے آدمی ناراض نہ ہو. یہ اصل میں اس صورت میں صرف پرمیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی اتنا ظالم ہو کہ اگر اس میں نمک کی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کو کچھ سنانا پڑے، بولنا پڑے، یا وہ بدتمیزی سے پیش آئے، گالی گلوچ کرنے لگے. تو اگر ایسا ظالم آدمی ہو کہ ایسا کرنے سے یہ معاملہ ہو، یا پھر کسی کنیز کا آقا ایسا ہو کہ ایسا ظالم ہو، تو وہ اس صورت میں پرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو زبان پہ چکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا شوہر جو ہے اتنا ظالم نہیں ہے، اور جنرلی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی 1000 کیس میں کوئی ایسا ہوگا کہ نمک کی کمی بیشی پہ اگر کوئی بندہ ایسا چڑچڑا ہو یا ایسا معاملہ ہو، ورنہ جنرلی روزے میں رمضان میں لوگ ہلکا پھلکا اس طرح سے جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر کے کھا ہی لیتے ہیں. تو اس صورت میں جب جانتی عورت کے ایسا ظالم آدمی نہیں ہے کہ جو کھانے میں نمک کے کم ہونے سے، زیادہ ہونے سے اس طرح کوئی معاملہ کرے گا، تو اس کو پھر چکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر اس کا زبان پر چکھنا، بھلے ہی وہ زبان پر رکھ کے اس کو کلی کر دے تو بھی جو ہے نا اس کا مکروہ ہے ایسا کرنا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا ہے. یہ اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس صورت میں اس کو نہیں چکھنا چاہیے. ٹھیک ویسے ہی ایک چکھنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے، یا چبانے کی صورت وہ ہو سکتی ہے جیسے کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو کوئی چیز یا روٹی وغیرہ اس کو چبا کے دینے کی ضرورت ہے، اور چبانے والا کوئی نہیں ہے، اور بچے کو بھوک لگی ہے، تو اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بھی لقمے کو یا کوئی ایسی چیز کو دانتوں سے چبا کر بچے کو کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی دوسری صورت وہ ہے کہ اگر کوئی اور شخص موجود ہے، یا کوئی بے روزدار موجود ہے، یا کوئی ایسا نابالغ بچہ کہ جو چبا کر دے سکتا ہے اس چھوٹے بچے کو، اور اس بچے کا روزہ نہیں ہے نابالغ کا، تو اس صورت میں، یا کوئی حیض والی ہے کہ وہ روزے سے نہیں اور وہ چبا کے دے سکتی ہے، تو پھر روزے دار کو دانتوں سے چبانا یہ مکروہ ہے. تو اجازت جو ہے نا وہ اسی صورت میں ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جیسے چھوٹے بچے کو کوئی چیز چبا کے دینی ہے اور بچے کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، پہلی صورت وہ. اگر آپشن موجود ہے تو اس کو چبانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ویسے ہی کسی کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ وہ اگر کھانے میں نمک سے جو ہے ناراض ہو کر مارا پیٹی کرے گا یا اس طریقے کا معاملہ کرے گا، تو اس کی آفت سے بچنے کے لیے اگر عورت چکھ لے کے بہتر یہ ہے کہ چکھ لیا جائے، ورنہ رمضان روزے میں یہ آدمی جو ہے اگر جینا حرام کر دے گا، تو اس صورت میں اس کو چکھنے کی اجازت ہے کہ شر کو ٹالنے کے لیے ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر ایسا ظالم نہیں ہے تو پھر ان کو بھی چکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں افطاری میں کہ عورت کو چکھنے کی اجازت ہے، اور یہ ہر ڈش کو چکھ رہی ہوتی ہیں دوپہر میں بنا کے، یہ سوچ کے کہ عورت کو اجازت ہوتی ہے، یہ ہر صورت میں اجازت نہیں ہوتی. اس طرح چکھنا جائز یہ نہیں ہے، بے ضرورت یعنی نہیں چکھا جا سکتا. اور ضرورت وہی ہے جو میں نے اس میں بیان کی. اسی طرح بہت سارے معاملے ہوتے ہیں کہ وہ میٹھا چکھ رہی ہوتی ہیں شربت کے اعتبار سے، دوسری چیزوں سے، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر صحیح ضرورت پیش آتی ہے تبھی وہ مسئلہ ہے کہ اس کو چکھنا چاہیے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح چبانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی چیز کو چبانا دانتوں سے، کھانے پینے کی چیز کو، یہ بھی روزے کو توڑنے کے در پہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور چکھنا تو زیادہ شدید ہے کہ اس سے تو ہلاک میں جانے کا بالکل اندیشہ بنا رہتا ہے. اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا